والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں سوات آیا ہوں اور یہاں کے جماعت اسلامی کے ذمہ داران نے طے کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ملاقات کریں۔ اس وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے اور مرکز اور صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں، اور ان کی حکومتوں کی وجہ سے، ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور ان کے باہم لڑائیوں کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے۔ اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کی سیاسی بیانیاں جھوٹ پر مبنی ہے، اور انہی کی وجہ سے ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے، زراعت تباہ ہو گئی ہے، ڈالر آسمان پر ہے، ہماری کرنسی روپیہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے، اور ان دونوں کی شیطانی سیاست تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور پورے ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بدتخوری بھی ہے، بد امنی بھی ہے، خوراک کی چیزیں، ضروریات آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ان کی قیمتیں۔ اور افسوسناک امر یہی ہے کہ ماچس کا ڈبہ ہو، نمک کا ایک پیکٹ ہو، دودھ کا ڈبہ ہو، پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں کا تعین ہو، پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے بند دفاتر میں ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا، اور ان کی سیاست کی وجہ سے اب ملک میں بھی یقینی ہے۔ انہوں نے جو معزز ایوان تھا، جس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب وہ ایوان مرکز میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں، استبل کی تصویر بن گئی ہے، گالی گلوچ ان کی دلیل بن گئی۔ اور اسی وجہ سے ہمارے شہر اور دیہات تباہ ہو گئے۔ ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی کا ایک سونامی ہے، تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہے، اور انہوں نے ایک تماشا بنایا ہے۔ ان کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جو کل بات کرتے تھے کہ قوم کے قسمت کے فیصلے ایوان میں ہونے چاہیے، اب خود ان کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے کسی کے دم کٹ گئی ہے اور کسی کا چونچ عدالتوں میں جانے پر مجبور ہے، اور پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ عدالتیں پنڈی کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور عدالتیں بھی اب سچ اور جھوٹ کی بنیاد پر، حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی فریقین کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور ان کی اس کارکردگی کی وجہ سے بین الاقوامی سروے میں، رینکنگ میں ہمارے عدلیہ اب 130ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ 30 سالوں سے یہ کھیل میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو ادارہ اپنے آپ کو طاقتور ادارہ کہتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کھیل کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے ایک وقت میں نواز شریف کو مسلط کیا، ایک فوجی حکمران نے برسرعام کہا کہ میری زندگی، بقیہ زندگی اس کو لگے، اور وہ چلے گئے، اور نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی مسلط کی گئی۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے
پیپلز پارٹی کے ساتھ NRO کیا. اسی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لایا، ان کو چلانے کی کوشش کی، اور اب ان کی محبت کم ہو گئی، پیار اور عشق اختتام کو پہنچا، تو پھر شہباز شریف صاحب کو لایا، اور یہ کھیل اب تک جاری ہے. اس کا 100% نقصان ہمارے ملک کے عوام کو ہے، غریب آدمی کو ہے. اب دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، لیکن عدالتوں نے بھی کرپشن پر آنکھیں بند رکھی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سموٹو ایکشن تو لے رہے ہیں. لیکن پاناما لیکس میں ہمارا پٹیشن موجود ہے، سپریم کورٹ نے اب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. پنڈورا پیپر میں اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں، بیوروکریٹ کے نام ہیں، جرنیلوں کے نام ہیں، ججز کے نام ہیں، لیکن ہماری پٹیشن کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور اس ملک کا جو کرپٹ سیاستدان ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے. عوام کے مفادات کے ساتھ، ملک کی قسمت کے ساتھ سب کھیل رہے ہیں، اور نقصان غریب عوام کا ہے. معزز صحافی حضرات، انہوں نے اب تک انہی لوگوں کو بٹایا ہے جو نہ ملک کو ترقی دے سکے، نہ ان کے ساتھ کوئی پروگرام ہے، نہ اصلاح کر سکے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے. اور یہی مافیاز ہے، کبھی ایک جھنڈے اور پارٹی کے نام پر، کبھی دوسرے جھنڈے اور پارٹی کے نام پر عوام پر مسلط ہے، اور یہی تماشا جاری ہے. جماعت اسلامی نے اس لیے PDM اور PTI کی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست کا 100% مقصد اپنے مفادات ہے. اور ان کی سیاست کا نتیجہ یہی نکلا کہ کچھ لوگوں کے بینک بیلنس میں، کچھ لوگوں کے کارخانوں میں، کچھ لوگوں کے بنگلوں میں اضافہ ہوا، لیکن غریب آدمی تباہ ہو رہا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. تعلیم یافتہ نوجوان اپنے والدین پر، تعلیم کے بعد بھی نوجوان ایک بوجھ بن گیا ہے. لیکن ان سیاسی لیڈروں کو قومی مسائل کا، ملکی مسائل کا اور غریب آدمی کے مسائل کا کوئی نہ ادراک ہے، نہ کوئی احساس ہے. اور یہی سیاسی برہمن اور شہزادے ہیں جن کی سیاست نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور پورے ملک کو یرغمال بنایا ہے. انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا ہے، انہوں نے ووٹر کو یرغمال بنایا ہے، اور پیسہ کماتے ہیں کرپشن کے ذریعے، اور پھر خرچ کرتے ہیں، الیکشن خریدتے ہیں، پولنگ سٹیشن خریدتے ہیں، پولنگ عملہ خریدتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سیاسی جھونکوں کی طرح اس قوم کو لوٹتے ہیں. اس قوم کا انہوں نے مذاق بنایا ہے. میں اس لیے آپ لوگوں سے یہی بات کرنے آیا ہوں کہ PDM اور PTI کی سیاست ناکام ہوئی ہے. ان کی سیاست تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، لیکن ان کی حکمرانی میں بھی پاکستان کا جغرافیہ بھی تباہ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور پاکستان اپنی شناخت، اپنی نظریے سے بھی محروم ہو گیا. اور بقیہ 35 سال اس ملک پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے حکومت ہی کی ہے. تو یہ بھی فوجی گملوں میں پلے ہیں، فوجی گملوں میں بڑے ہیں، ان کے آشیرواد ان کو حاصل ہے. وہ ان کو لاتے ہیں، جب چاہے آپس میں بٹھاتے ہیں، جب چاہیں ہنساتے ہیں، جب چاہے رلاتے ہیں. اور اس طرح 75 سالوں سے اس ملک میں ایک تماشا جاری ہے. ان کی وجہ سے ہم کشمیر ہار گئے، ان کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہے.
ان کی وجہ سے ہماری روپیہ کی قدر کم ہو گئی ہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ افغانستان کا افغانی ہم سے اچھا ہے، وہ 95 روپے فی ڈالر ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے طاقتور ہے، انڈیا کا روپیہ ہم سے طاقتور ہے۔ میں فرانس، امریکہ اور برطانیہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں بالکل پڑوس افغانستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کی بات کرتا ہوں، لیکن ہم روز بروز کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اصل تباہی کا ذمہ دار باہر سے زیادہ یہی اندرونی آستین کے سانپ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ فتح کیا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو ذلیل کیا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو بیچا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو بیچا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسف رمزی اور امل خان سے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھینندن، جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور گرفتار ہو گئے تھے، انڈیا کے حوالے کیا۔ تو ان کی وجہ سے پاکستان کی جغرافیہ غیر محفوظ ہے، پاکستان کا نظریہ غیر محفوظ ہے، پاکستان کا حال بھی تباہ ہو گیا اور پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ یہی ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک غلیظ اتحاد ہے جنہوں نے پوری سوسائٹی کو یرغمال بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ حل کیا ہے؟ اگر جرنیلوں کی حکومت ہمارے مسائل کا حل ہوتا تو ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہوتا تو قوم نے ان کو بار بار دیکھا۔ اب کچھ عرصہ قبل یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، فوج ان کی پش پر تھی، عدالتیں ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے اسی طرح ملک کو چلایا جس طرح مسلم لیگ اور پیپل پارٹی چلاتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح اداروں کو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی مفادات کے لیے استعمال کیا جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ استعمال کرتے تھے۔ دونوں نے مل کر احتساب نہیں کیا، بلکہ نیب کے پر بھی کاٹے اور نیب کے دانت بھی توڑے، اور نیب اس وقت ایک زندہ لاش ہے جس پر قوم کا پیسہ تو خرچ ہوتا ہے لیکن اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے اور پی ٹی آئی والے جلسے کرتے ہیں، میں ان تینوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ قوم کو کارکردگی دکھائیں۔ کیا کارکردگی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی؟ 14 سالوں سے ان کی حکومت ہے، کراچی تباہ ہوا، اندرونی سندھ جو انہوں نے یرغمال بنایا ہے وہ بالکل تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، اور انسان ہے جن کے ساتھ برہمنوں کی طرح ایک شودروں کی طرح سلوک کر رہے ہیں یہ سیاسی برہمن۔ 9 سالوں سے اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ کیا یہاں عدالتی نظام بدلا؟ کیا یہاں تعلیمی نظام بدلا؟ کیا یہاں پٹواری سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ آج بھی سب سے زیادہ بدامنی ٹارگٹ کیلنگ خیبر پختونخوا میں ہے۔ مرکز اور صوبے میں لمحہ موجود تک باپ اور بیٹی کی حکومت ہے۔ تو کیا یہ ملک آپ لوگوں نے فتح کیا ہے؟ کیا آپ لوگ مغل شہزادے ہیں؟ آپ کیوں اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیوں اس ملک کے عوام کو شودر سمجھ رہے ہیں؟ 75 سالوں سے ایک ہی کھیل جاری ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس گندی سیاست سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھا ہے، اور ہم اس ملک میں ایک نظریاتی اور انقلابی سیاست کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے، کل بھی اور آج بھی، آج سے 50 سال پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے اور آج بھی، کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اسلامی نظام۔ اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک نہیں بچ سکتا ہے، اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک ایک قوم نہیں بن سکتی ہے، اسلامی نظام کے بغیر انسانوں کو اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا ہے، اسلامی نظام ہی عدل اور انصاف کی ضمانت ہے۔
روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت ہے، ہر بچے کے لیے تعلیم کی ضمانت ہے، ہر بیمار کے لیے علاج کی ضمانت ہے، ہر مظلوم کے لیے انصاف کی ضمانت ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان تمام پارٹیوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ یہ کہ اسلام کا نام تو لیا ہے، اسلام کا نعرہ تو لگایا ہے، لیکن ایک قدم بھی انہوں نے اس ملک میں اسلامی نظام کی طرف نہیں اٹھایا اور اللہ کی دین کے ساتھ غداری کی، اللہ کی دین کے ساتھ بے وفائی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان غربت کے اندھیروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا ہے اور پھر بھی ہم غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا ہے اور پھر بھی صاف پانی ملک کے عوام کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات سے نوازا ہے اور پھر بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں 65% بہترین، لائق اور جینیس ترین نوجوانوں سے نوازا ہے اور پھر بھی یہاں بے روزگاری عام ہے، اس لیے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے۔ بس میرے انتہائی محترم صحافی حضرات، میں آپ کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہو اور یہ الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہو، اس لیے کہ اس الیکشن کو ہم نے بارہا دیکھا، اس میں تو خرید اور فروخت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ارب ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی کوئی مہم چلائے، آپ چاہے تو قومی اسمبلی کا ممبر بنے، آپ چاہے تو سینیٹر بنے۔ اس لیے یہ تو پیسے کا کھیل ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ایک ارب ڈالر ہو تو آپ پورا ایوان خرید سکتے ہیں، اب جس صوبائی اسمبلی کو چاہے خرید سکتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، آئین کا دفعہ 62 پر عمل ہو، جس میں امیدوار کے لیے شرائط ہے کہ وہ دیانتدار ہوگا، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، وہ بدنام نہیں ہوگا، وہ چور نہیں ہوگا، وہ ڈاکو نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت ویسے ہی سارے لوگ اسی طرح عدالتوں نے ان کا احتساب نہیں کیا اور وہ ایوانوں میں بیٹھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دفعہ 62 اور 63 پر عمل ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ممبران موجود ہیں یہ جیلوں میں ہوں گے، یہ ایوانوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہونے چاہیے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے چاہیے۔ انہوں نے قوم کو لوٹا اور ایک نہیں بار بار لوٹا ہے۔ اس وقت وفاقی شرعی عدالت نے اس ملک میں سود کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، جس پر ہم وفاقی شرعی عدالت کے ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ ہے، لیکن سود کرنے والا، سود کھانے والے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی یہ حکومت جو اس وقت مرکز میں ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اور 20 سالوں کے لیے اپیل میں کہا ہے کہ ہمیں مزید سود نظام چلانے کی اجازت دی جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حکومت اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتی ہے، یہ حکومت شریعت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتی ہے، جس کا ہم کبھی بھی اس ملک میں اجازت نہیں دیں گے۔ میں وفاقی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپیل کو واپس لے لے، ورنہ جماعت اسلامی اپنے عوام کو ساتھ لے کر جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے، ہمارا بھی اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان ہے۔ میرے انتہائی پیارے بھائیوں، اس وقت ملک کرائسس میں ہے اور ایک بند گلی میں سیاست داخل ہو گئی ہے، نہ عدالتوں کے ساتھ ان کا حل ہے، نہ ان سیاسی لیڈروں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ سیاسی لیڈر ملک اور قوم کے خاطر
آپس میں مکالمے کے لیے بھی اب تک تیار نہیں ہیں۔ اب بعض لوگوں نے تجویز دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، نرم مداخلت کرے، ان کو آپس میں بٹھائیں۔ تو کیا یہ بچے ہیں کہ ان کو آپس میں بٹھایا جائے؟ اس لیے صاف بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست عوام کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیا، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب صرف واحد حال اس ملک میں جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہی ایک آپشن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے لے کر چترال تک عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ایوانوں کے اندر بھی کر رہے ہیں، چوک اور چوراہوں میں بھی کر رہے ہیں، اور بڑے استقامت اور استقلال کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، ہمت اور غیرت کے ساتھ ہم اس موقع پر کھڑے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے اور اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام اس وقت آئے گا جب عوام اس کو سپورٹ کرے، جب عوام اس کو ووٹ دے۔ کسی سازش کے ذریعے، انڈر گراؤنڈ سرگرمی کے ذریعے، کسی گوریلا وار کے ذریعے انقلاب نہیں آئے گا۔ اس کے لیے عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی اس لیے میدان میں کھڑی ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ عوام ساتھ دے، اور ہم اس ملک میں وہ نظام نافذ کر لے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔